تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آپ حضرات کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. آج ہم آپ حضرات کے سامنے ایک انتہائی خطرناک گناہ اس حوالے سے جو ہے آپ حضرات کی خدمت میں بات کرنا جو ہے مقصود ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت انتہائی خطرناک گناہ جو عام ہوتا جا رہا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر یہ گناہ جو ہے وبا کی طرح جو ہے وہ پھیل رہا ہے. وہ گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ ہے علماء کی توہین، علماء کے خلاف بکواسات، علماء کے خلاف جو ہے بدگمانیاں. یہ ہمارے معاشرے کے اندر چاہے وہ سیکولر قسم کا طبقہ ہو، مغرب سے متاثر شدہ طبقہ ہو، چاہے وہ دینی طبقہ ہو، تہجد گزار اور 5 وقت کے نمازی، وہ بھی اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں کہ جب تک کہ علماء کے خلاف جو ہے اپنی زبان کو استعمال نہ کر لیں تو ان کی روٹی جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتی. آج ہر آدمی جو ہے علماء کے خلاف بدگمان، بدظن ہوتا نظر آ رہا ہے. اور یہ انگریز کا ایک بیج بویا ہوا تھا کہ اس نے شروع ہی سے ایک بیج بویا تھا کہ علماء کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا جائے، لوگوں کو متنفر کیا جائے تاکہ لوگ علماء کے خلاف بدظن ہوں اور دین جو ہے اس طریقے سے ختم ہو جائے. تو میرے محترم ناظرین و سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک احادیث رکھ کر اس کی روشنی کے اندر اس گناہ کی جو ہے وضاحت کرنا چاہتا ہوں. حتیٰ کہ حدیث سے پہلے جو ہے اس کا خلاصہ سن لیں. اگر عالم بے دین بھی ہو پھر بھی عالم کا ادب و احترام اس کی علم کی وجہ سے جو ہے وہ ضروری ہے. اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر پر کروڑوں ہاں رحمتیں نازل فرمائے، ان کے سامنے ایک دفعہ ایک شخص حاضر ہوا اور ایک سوال پوچھا، حضرت یہ بتائیں، ایک عالم دین ہے، عالم دین کے قول اور فعل کے اندر بہت بڑا تضاد پایا جاتا ہے. جو وہ زبان سے کہتا ہے عمل اس کا اس کے خلاف ہے. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا اور اس آدمی کو سمجھانے کی کوشش کی. بھائی، آپ قرآن پاک جہاں پر جو ہے پرنٹ ہوتا ہے، جہاں پر قرآن پاک چھاپے جاتے ہیں وہاں پر چلے جائیں. جن مشینوں کے ساتھ جو ہے پرنٹ ہوتا ہے یا چھپوائی ہوتی ہے، اگر وہ پرنٹ جو ہے وہ مشین خراب ہو جائے، قرآن پاک جو ہے زبر کی جگہ زیر لگ جائے، زیر کی جگہ پیش لگ جائے، نیچے کی سطریں اوپر آ جائیں، اوپر کی نیچے چلے جائیں اور الفاظ آپس میں اوپر نیچے ہو جائیں، کیا آپ ایسے قرآن پاک کو کسی ٹوکری میں پھینکنے کے لیے گوارا کریں گے یا نہیں؟ اس آدمی نے کہا، حضرت یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ قرآن پاک جیسا کیسا بھی ہے، قرآن پاک کی پرنٹ کے اندر غلطی ہوئی ہے، لیکن ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ قرآن پاک کو جو ہے کسی کچرے میں معاذ اللہ جو ہے پھینکا جائے. تو حضرت نے سمجھایا کہ عالم دین جس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جائے، جس کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کے دین کے ساتھ ہو جائے، جس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے، کیا وہ اگر جس طریقے سے جو ہے اوراق آگے پیچھے ہونے سے ان کا ادب و احترام ضروری ہے، کیا اس کا عمل اور فعل کے اندر اگر تضاد آ جائے تو اس کا جو ہے ادب و احترام کیا جائے گا یا نہیں؟ یہ حضرت نے اس کو جو ہے بات سمجھانے کی کوشش کی. تو عالم اگر بے عمل بھی ہو لیکن اس کے لیے جو ہے آدمی جو ہے اگر محبت ان کے ساتھ ہے، علماء کے ساتھ خیر خواہی ہے،
تو آدمی جو ہے صحیح معنوں میں جو ہے پھر بھی عالم کا ادب و احترام کرے گا۔ اب میں ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے رکھ کر اس کے ضمن میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ روایت جو ہے حضرت عمر بن عوف مزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ سند کے اعتبار سے یہ ضعیف ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے بہت مستند روایت ہے۔ پوری امت مسلمہ نے اس روایت کو لیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا اذلۃ العالم، کہ بچو عالم کی لغزش سے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عالم بے دین ہو جائے، عالم جو ہے کسی غلطی کے اندر مبتلا ہو جائے اور وہ تمہیں یقینی بات معلوم ہو، یقین کے درجے کے اندر تمہیں یہ بات معلوم ہو کہ عالم جو ہے فلاں گناہ کے اندر مبتلا ہے، فلاں غلطی کے اندر مبتلا ہے، اس کے قول اور فعل کے اندر تضاد تمہیں نظر آ رہا ہے، تو اسلام کی کیا تعلیمات ہیں، حدیث نبوی کی کیا تعلیمات ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی لغزش سے بچو۔ عالم وہ کہلاتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن، حدیث، فقہ کا علم عطا فرمایا، لیکن وہ شیطان کی وجہ سے، اس کے بہکانے کی وجہ سے اگر غلط راستے کے اوپر چل رہا ہے تو تمہیں اس کے غلط راستے کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں اس عالم کے علم کی قدر نہ کریں۔ وہ عالم بہرحال عالم ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، عالم کو باعمل ہی ہونا چاہیے، لیکن اگر عالم بے عمل بھی ہو جائے تب بھی اس کا ادب و احترام جو ہے وہ نہایت ضروری ہے۔ اور آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک بہت بڑی بیماری پائی جاتی ہے۔ جب ہم کسی کو دین کی بات بتاتے ہیں خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بھائی راہ راست پر آ جاؤ، دین کی طرف آ جاؤ، تو لوگوں کا ایک جو ہے بہت بڑا سوال اٹھتا ہے، کہتے ہیں فلاں عالم ایسا ہے، فلاں مولوی ایسا ہے، اور اس کی آڑ کے اندر تمام علماء کرام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ حالانکہ عالم صحیح معنوں میں اگر عالم ہو، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ قرآن نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے وہ علماء ہیں۔ تو ایک عالم جو ہے وہ دین کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اگر وہ اس کی قول اور فعل کے اندر آپ کو تضاد نظر آتا ہے تو آپ اس عالم کے جو ہے اس کے فعل کی آپ کو پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اس کا فتویٰ پھر بھی معتبر ہے، اس کا علم پھر بھی اگر صحیح معنوں میں عالم ہے وہ آپ کے لیے معتبر ہے۔ اس کے علم کی وجہ سے اس کا ادب و احترام کرنا پھر بھی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جملہ بڑا پیارا ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْطَعُوهُ، اور اس کے ساتھ قطع تعلق نہ رکھو۔ یعنی اگر کسی عالم کو دیکھتے ہو اس کے قول اور فعل کے اندر آپ کو تضاد نظر آ رہا ہے تو اتنا بدگمان نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ قطع تعلق کو ختم کر دو، اس لیے کہ وہ عالم ہے، وہ کوئی فرشتہ نہیں۔ آج سب سے بڑا جو ہے عالمیہ یہ ہے، ہم نے ایک عالم کو جو ہے کون سا درجہ دے دیا، ہم نے دل کے اندر، ہم نے تصورات کے اندر یہ کہہ دیا کہ یہ عالم نہیں ہے، یہ فرشتہ ہے۔ اسی وجہ سے ہم بدگمان ہوتے ہیں۔ ایک عالم وہ بھی انسان ہے، جیسے گوشت پوشت کے جو ہے تم بنے ہوئے ہو، ایک عالم بھی گوشت پوشت کا بنا ہوا ہے۔ جیسے تمہارے ساتھ نفس ہے ایسے اس عالم کے ساتھ بھی نفس ہے، جیسے تمہارے ساتھ شیطان ہے اسی طرح جو ہے اس عالم کے پیچھے جو ہے وہ بھی شیطان لگا ہوا ہے۔ جیسے تمہارے اندر جذبات ہیں اس عالم کے اندر بھی جذبات ہیں۔ اگر عالم غلطی کر لے تو اس کی غلطی کو اتنا اچھالا جاتا ہے، اور اس کی اصلاح کے لیے، عالم کی اصلاح کے لیے عام آدمی، ہر آدمی کھڑا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ کہ اس کی اگر کوئی اصلاح بھی کرنا چاہتا ہے وہ عالم ہونا چاہیے، وہ صحیح معنوں میں عالم ہونا چاہیے، اس کی اصلاح کرے۔ آج ہر آدمی جو ہے ایک عالم کے اندر کوئی غلطی نظر آ جائے، ہر آدمی جو ہے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک گناہ ہے،
اس سے ہم اپنی نسلوں کو برباد کر سکتے ہیں، دین سے دور کر سکتے ہیں۔ اس لیے میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ عالم صحیح معنوں میں اگر عالم ہے اس سے بدظن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حدیث کی کیا تعلیمات ہیں؟ تیسرا جملہ وَانْتَظِرُوا فَيْئَتُهُ، اس کے واپس لوٹ آنے کا انتظار کرو۔ اگر عالم جو ہے راستے سے جو ہے ایک دوسری طرف مثلا پٹک گیا ہے اور اس کے قول اور فعل کے اندر آپ کو تضاد نظر آ رہا ہے، تو آپ اس کے لیے اگر صحیح معنوں میں عالم سے محبت ہے اس کے لیے دعائیں کریں اور اس کے لیے خیر خواہی کے ساتھ دعا کریں۔ انشاءاللہ وہ عالم جو ہے اس کے پاس علم کی روشنی ہے، وہ واپس جو ہے اپنے مقام پر جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ اس لیے کسی عالم کے خلاف بدظن ہونا اور اس کے خلاف جو ہے اپنی زبان کو استعمال کرنا، یہ انتہائی جو ہے بڑا خطرناک گناہ ہے، اور اس سے جو ہے ہمیں بچنے کی جو ہے اس حدیث پاک کے اندر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ عالم کے خلاف بدظن نہیں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ قطع تعلق کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اکابرین دیوبند میں سے ایک بہت بڑے عالم مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ وہ اپنے مریدین سے کہنے لگے کہ تم کہاں میرے پیچھے چل پڑے، میری مثال تو ایسی ہے جیسے ایک ڈاکو تھا، بہت بڑا ڈاکو تھا، اور اس نے سوچا کہ میں ڈاکو کا پیشہ جو ہے ختم کرتا ہوں، اور پیری مریدی کے اندر جو ہے بڑا دنیا کے اندر بھی فائدہ ہے، بڑی واہ واہ ہے، بڑی ان کی عزت و ادب و احترام ہے، اور بڑے ان کو نذرانے اور ہدیے پیش کیے جاتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ میں نے جو ہے تم کہاں میرے پیچھے چل پڑے ہو، میری مثال تو اس ڈاکو کی سی ہے جس نے اپنے حلیے کو تبدیل کیا اور اپنا پیر جیسا اپنا حلیہ بنایا، بڑا سا جبہ لیا، وہ پہنا، گلے کے اندر تسبیح ڈالی جیسے آج کل پیروں کے تصورات مانے جاتے ہیں، تو وہ جو ہے اس قسم کا جو ہے اپنا حلیہ پیرانہ جو ہے بنا کر جو ہے بیٹھ گیا۔ تو جب لوگ آئے، لوگوں نے دیکھا یہ تو جو ہے بہت بڑا اللہ کا ولی نظر آ رہا ہے، حتیٰ کہ لوگوں نے اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا شروع کر دیا اور لوگ اس کے مرید بنتے چلے گئے۔ وہ لوگوں کو ذکر اذکار اور اسی طریقے سے جو ہے تسبیحات بتاتا چلا گیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں، تو اس کے جو مریدین تھے وہ بڑے مخلص تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تسبیحات کی وجہ سے ان کو بہت اونچے مقام پر جو ہے فائز فرمایا۔ اب مریدین نے ایک دفعہ اپنے پیر صاحب کا امتحان لینا چاہا کہ اللہ نے تو ہمیں بہت اونچے مقام پر بہت اونچا مقام عطا فرمایا، ہم اپنے پیر صاحب کو دیکھتے ہیں وہ کہاں پر۔ انہوں نے مراقبہ شروع کیا، ذکر اذکار کیا تاکہ پیر صاحب کا بھی ہمیں مقام نظر آئے۔ مراقبے کے بعد پیر صاحب کی جو ہے کوئی جھلک نظر نہ آئی، پیر صاحب کے پاس آئے، کہا حضرت ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو پیر صاحب نے کہا میں نے تو یہ سارا پیشہ جو ہے دنیا کی غرض سے اپنایا تھا، میں نے تو اس کے آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہا مجھے چھوڑو کسی سچے پیر کے پاس جاؤ۔ تو وہ مریدین بھی بڑے ہوشیار تھے، انہوں نے مشورہ کیا اور مشورے کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ جو مقام عطا فرمایا ہے اسی پیر کی وجہ سے عطا فرمایا ہے، کیوں نہ ہم اس پیر کے لیے دعا کریں۔ چنانچہ انہوں نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے اس پیر کی بخشش کی اور اسی اونچے مقام پر جو ہے اس پیر کو فائز کیا۔ تو یہ ہوتی ہے خیر خواہی، یہ ہوتی ہے محبت۔ اگر ہمیں صحیح معنوں میں علماء سے محبت ہے، اگر عالم اپنے راستے سے ہٹ بھی جائے پھر بھی اس کا ادب و احترام جو ہے نہایت جو ہے وہ ضروری ہے۔ ایک دفعہ جو ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ شخص آیا، حضرت یہ مجھے بتائیں کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا حضرت علی المرتضیٰ، ان میں سے کون جو ہے صحابی افضل ہیں؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، فرمانے لگے کہ صحابہ کرام تو وہ ہستیاں ہیں ان کے خون کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہماری جو ہے تلواروں کی حفاظت فرمائی، ہماری تلواریں جو ہے وہ نیام کے اندر ہیں۔ آج جو ہے ہم ان کی غیبت کر کے اپنی زبانوں کو آلودہ نہیں کرنا چاہتے۔ اور ایک اور کسی شخص سے کسی نے پوچھا حضرت صحابہ کرام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم قد خرت لہا ما کسبت ولکم
ما کسب، وہ ایک قوم تھی جو گزر چکی، اور انہوں نے جو کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور تم جو کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں بعض لوگوں سے جب پوچھا گیا صحابہ کرام کے بارے میں، انہوں نے کہا، سکوت اختیار کیا کہ ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم صحابہ کے بارے میں فیصلہ کریں ان میں سے کون افضل ہے۔ تو آج ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمارے نسلوں کے اندر علماء، صلحاء، نیک لوگ اور متقی پیدا کرے، تو ہمیں چاہیے کہ علماء کے خلاف، چاہے وہ کوئی بھی عالم، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، چاہے مولانا طارق جمیل صاحب ہوں، ان کے خلاف اپنی زبانوں کو استعمال نہ کریں۔ اگر اللہ نہ کرے ہم نے علماء کے خلاف اپنی زبانوں کو غلط استعمال کیا، کوئی گالی امیز جو ہے جملے استعمال کیے، تو اس بات کا خطرہ ہے کہیں ہمارے نسلوں کے اندر جو ہے فرعون پیدا نہ ہو جائیں، ہماری نسلوں کے اندر کہیں جو ہے اللہ کے نافرمان اور اللہ کے دشمن پیدا نہ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں علماء کی قدر اور علماء کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔